نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العليم الخبير المتقن نظام العالم بلا معين ونصير. فسبحان الله الذي حكمته بالغة وعلمه غزير ونعمه واصلة إلى كل صغير وكبير. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في نقير ولا قطمير. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا بكتاب منير ودعانا إلى الله بالإنذار والتبشير. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما دامت الكواكب تسير. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. صدق اللہ العظیم. اردو میں کسی نے کہا نا کہ بعض طلبہ مدرسے میں پڑھتے ہیں اور بعض پڑھے رہتے ہیں. ہاں، بعض پڑھتے ہیں اور بعض پڑھے رہتے ہیں. Some students read and others just drop. علوم نبوت کا اثر آدمی کے اوپر فوری طور پہ ظاہر ہو جاتا ہے. جو اس علوم کا حامل ہے وہ ایک اثر ضرور دکھلائے گا. اگر اثر نہیں دکھلا رہا ہے تو وہ کوئی فنون ہے، علوم نہیں ہے. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو حکم کیجئے کہ وہ نماز پڑھتے رہے. نماز کا اثر یہ ہے کہ وہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. علامہ شبیر احمد عثمانی اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر عثمانی کے حاشیے میں لکھتے ہیں: اگر کوئی اللہ کا بندہ نماز پڑھ تو رہا ہے لیکن بے حیائی سے اس کی نماز اس کو روک نہیں رہی ہے تو وہ سمجھ لے کہ وہ دوا کا نسخہ صحیح نہیں لے رہا ہے. کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کے باوجود یہ پون ایڈکشن کا شکار ہے، فلاں کا شکار ہے، بے حیائی کا شکار ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ نماز صحیح طور پہ وہ نہیں پڑھ رہا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کے مشہور ابیات ہے علم نبوت کے بارے میں: اذا لم يزد علم الفتى قلبه هدى وسيرته عدلا وخلقه حسنا فبشره ان الله اولاه نقمه يساء بها مثل الذي عبد الوثن. اذا لم يزد علم الفتى قلبه هدى، علم نبوت پر کے آپ کے دل میں روشنی نہیں آئی. لم يزد قلب الهدى فتن وسيرته عدلا، اور آپ کے اسلوب، انداز، طور و طریق، آپ کے معاشرت میں عدل نہیں آیا، اخلاص نہیں آیا، اخلاق نہیں آئے. فبشرہ ان اللہ اولاه نقمہ، تو معاف کرنا، باقی میری طرف سے یہ پیغام سنا دینا، آپ علم نبوت حاصل نہیں کر رہے تھے، کسی اور چیز آپ سیکھ رہے تھے. خطرہ تو مجھے ہے کہ کہیں پوجا کرنے کی وہ برائی میں اس کا گناہ ملوث، اس کے گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. بلکہ فضیل بن عیاض کا قول ہے، تمہیں ٹینشن نہ لیتا انشاءاللہ، نہیں انشاءاللہ وہ نہیں پرواہ، تمہیں ٹینشن نہ لیتا حضرت، تمہیں ٹینشن نہ لیتا. آئی تو એમ જ પછી લોકોને હેલું જરા ગભરાઈને રાખવાનો. قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قرآن کی آیت ذہن میں آ گئی کہ جب بلقیس ملکہ سبا آئی تھی تو وہاں پانی تھا اور پانی بہت گہرا تھا، تو اس کو اندازہ نہیں تھا کہ پانی کے اوپر کانچ تھا. قرآن کی آیت سورۃ النمل 27ویں سورہ ہے، The Colony of Ants. تو وہ سمجھی کہ یہ گہرا پانی ہے لیکن اوپر اس کے اوپر کانچ تھا. قیل لها ادخل الصرح، خاتون سے کہا گئی، بیگم سے کہا گئی آئیے اندر تشریف لائے. فلما رأته، جب دیکھا، حسبته لجة، تو خیال کیا کہ یہ گہرا پانی ہے،
وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، دامن کو ذرا اوپر کیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھہرو انہو صرح ممرد من قواریر. تو وہ سلیمان لوگ جانا کرتے ہیں. ارے بھائی آپ کیا سمجھے یار سلیمان لوگ جانا کرتے ہیں. فَفَهَمْنَاهَا سلیمان ہی تو ہے. ارے بھائی فَفَهَمْنَاهَا سلیمان ہی تو ہے. لا الہ الا اللہ. فضیل بن عیاض کا قول ہے بلغنا ان الفسقة من العلماء يبدأ بهم يوم القيامة قبل عبدة الاوثان. تنویر الاذہان میں نے یہ عبارت پڑھی ہے. بلغنا، یہ بات ہم تک سند سے پہنچی ہے، ان الفسقة من العلماء، کہ جو علماء سوء ہے قیامت کے دن عذاب کا سلسلہ ان سے شروع ہوگا. میں ایک بات کہا کرتا ہوں، امت کو جوڑنے کا ایک نسخہ ہے، امت کو جوڑنے کا ایک نسخہ ہے، اور وہ اپنی اصلاح کے لیے بہترین نسخہ ہے. جب ہم دیکھیں کہ کوئی اور آدمی دین کی خدمت میں مشغول ہے تو آدمی اس کی طرف تمام وعدوں کو اور بشارتوں کو منسوب کرے، اور جب کوئی آدمی خود دین کی خدمت میں مشغول ہو تو اپنی طرف ساری وعیدیں منسوب کرے. اس میں یہ بھی خطرہ ہے، اس میں یہ بھی خطرہ ہے، کہیں میں اس کا بھی تو شکار نہیں ہوں، کبھی میرے اوپر حب جاہ تو نہیں ہے، کبھی حب ریا نہیں ہے، کبھی حب سمعہ نہیں ہے، کبھی یہ نہیں ہے، کبھی وہ نہیں. اس سے کیا ہوگا؟ بار بار آدمی اپنا اخلاص دیکھتا رہے گا اور امت کے اندر جوڑ ہوگی. اگر معاملہ الٹا ہو جو کہ آج کل ہو رہا ہے کہ جب کوئی آدمی خود دین کی خدمت کرتا ہے تو اپنے کی تو وہ واہ واہ، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. قرآن کی جو تعبیر ہے اس سے بڑھ کر کوئی تعبیر نہیں. قرآن کی جو تعبیر ہے، اب کتنے لوگ ہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ نکما ہے، یہ بیکار ہے، یہ کچھ کام کا نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کرتا. ہزار الفاظ آپ کہے لیکن وہ مفہوم نہیں ادا کر سکیں گے آپ جو قرآن نے ادا کیا. اینما یوجہ لا یأتی بخیر. واہ، اینما یوجہ لا یأتی بخیر. کیا جامعیت ہے قرآن کے الفاظ میں کہ جدھر تم اس کو بھیجو وہ بھلائی کر کے آئے گا ہی نہیں، وہ ہمیشہ معاملہ الٹا ہی کرے گا. اور ان لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے دنیا میں. ایسے لوگ کہ بھائی جو آپ کچھ کام کے لیے بھیجو قاصد ہو. اس لیے لقمان حکیم نے کہا عقل مند کا انتخاب کرو قاصد کے لیے، اور عقل مند نہ ملے تو خود جاؤ. کوئی قاصد ہے، رسول ہے، میسنجر ہے، انوائے ہے، عقل مند کا انتخاب کرو، اور میسر نہ ہو تو خود جاؤ. اس لیے کہ پھر بات اور پہنچائے گا. کتنی مرتبہ ہوتا ہے ایک آدمی ایک بات بیچتا ہے لیکن وہ پہنچنے کے بعد بار اور ہوتی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ. ہم نے حق کے ساتھ اتارا اور حق کے ساتھ اترا. ہم نے حق کے ساتھ بھیجا اور حق کے ساتھ آ پہنچا. کہ آپ کو میرا وہ پیغام مل گیا، ہدیہ مل گیا. ہاں ہدیہ تو ملا لیکن حال برا تھا اس کا. بھائی گالی دو وہ قاصد کو، مجھے مت، میں نے تو بہت بہترین طریقے سے بھیجا. خیر میرے بھائی، علم دین پڑھنے کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر میچورٹی آ جاتی ہے. اس کا دماغ، اس کا آؤٹ لک، اس کی سوچ، یہ اب اس میں بچپنا نہیں رہتا ہے، بچپنا نہیں رہتا ہے. وَمَنْ صَحِبَ الدُّنْيَا طَوِيلًا تَقَلَّبَتْ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ حَتَّى يَرَى صِدْقَهَا كِذْبًا. جو دنیا میں لمبی عمر جیتا ہے تو ایک عرصے کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ یار یہ چمکتی ہوئی ریت میں چمک نہیں، بلکہ اصل میں سحروا اعین الناس، وہ کسی نے میرے آنکھ کے اوپر جادو کیا تھا، لگ رہا تھا مجھے کہ اس میں چمک ہے، چمک تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے. آج کل وہ جو میچورٹی ہے کہ عقل،
اور ایک انداز اور ایک شرافت اور مروت جو علم نبوت کے پڑھنے پڑھانے کا تقاضا ہے، افسوس کے ساتھ اس کا رنگ نمایاں نہیں ہے۔ حکیم الامہ کے الفاظ ہے، افسوس افسوس ہمارے زمانے میں ترک جماعت ایک عام عادت ہو گئی۔ حضرت کے الفاظ ہو بہو نقل کر رہا ہوں، افسوس ہمارے زمانے میں ترک جماعت کی عادت عام ہو گئی۔ جاہلوں کا کیا ذکر، جاہلوں کا کیا ذکر، ہم بعض پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھتے ہیں، یہ لوگ احادیث پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں، لیکن ان کے پتھر سے زیادہ سخت دلوں پر حدیث کی وعیدیں کچھ اثر نہیں کرتی۔ اب میں نے اور آپ نے یہاں دماغ لگایا اور کوشش کی اور محنت کی، ظاہری بات ہے کچھ تو اس کا اثر تو ہو۔ اچھا، ہمارے چند بچوں نے ماشاءاللہ یہاں پہ بیان دیا بہترین انداز میں، اللہ مبارک کرے۔ اس پر ذہن میں ایک آیت آ گئی اور اس سے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ یہ تو تمہید تھا، ابھی شروع نہیں ہوا، ٹینشن مت لینا۔ ہاں، ٹینشن نہیں، ابھی تو وہ نہیں ہولڈنگ ہوتا ہے، ابھی ٹیکسی ہو رہی ہے، فلائٹ شروع ہو رہی ٹیکسی، لیکن ابھی اے بون تو نہیں ہوئے نا۔ ہاں دیکھیے، غور کیجئے، اس میں علمی نکات بھی ہیں اور عوام کے لیے بھی کام کی باتیں ہیں۔ میری بات نہیں، اللہ کی بات، میرے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں، میں خالی ہوں۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ جی دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، بھائی کرم فرما کر توجہ ادھر مبذول، توجہ ادھر مبذول۔ علامہ خلیل احمد سہارنپوری نے بذل المجہود لکھ دی، آپ بس توجہ ادھر مبذول کر دو۔ ہاں، آپ سے بذل المجہود مطلوب نہیں ہے، انشاءاللہ توجہ ہی مبذول یہاں پہ ہو تو بہت ہو گئی۔ ارے بھائی، آپ سے بذل المجہود نہیں ہوگی۔ اب اگر میں پوچھ بھی لوں کہ بذل المجہود کس کتاب کی شرح ہے، تو یہاں پہ بھی پھر بہت سے لوگوں کو ذرا حرکت، تو بس آپ ادھر توجہ مبذول، انشاءاللہ ہم آپ کے مشکور۔ دیکھیے، غور فرمائے، اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے باتیں کریں گے، لیکن کیسی باتیں کریں گے؟ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، باتیں کریں گے گہوارے میں، وَكَهْلًا، اور باتیں کریں گے بڑی عمر میں، اور ہوں گے وہ شائستہ لوگوں میں سے، ہوں گے وہ نیک لوگوں میں سے۔ ظاہری بات ہے، صلاح علی وجہ الاتم وہ نبی کی ذات میں منحصر ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن کے ایک ایک لفظ میں ہمیں کتنے رموز، اسرار، حکمتیں ملتی ہے۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام بات کریں گے لوگوں سے گہوارے میں، یعنی بچپن میں، وہ تو ہوا معجزہ، اور پھر کہا کہ بات کریں گے بڑی عمر میں۔ تو بڑی عمر کو یہاں ذکر کرنے کا کیا فائدہ؟ بڑی عمر میں ہر کوئی بولتا ہے بھائی، بات تو سوال پہلے سمجھے تھا کہ پھر جواب کے اوپر شرح صدر رہو۔ ہاں، ولو بسط اللہ، ایک ذہن میں ایک اور آیت آ گئی، پھر اس کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اور اگر ہم روزی کا معاملہ کشادہ کر دے ہر ایک کے لیے، تو انسان زمین پہ سرکشی کریں گے۔ اس پر مفسرین نے سوال اٹھایا کہ اگر مال کی کثرت کا لازمی نتیجہ سرکشی ہے، تو پھر تو جنت میں سرکشی ہونی چاہیے، چونکہ ہر ایک کے پاس تو بہت دولت ہوگی۔ بھائی سوال سمجھ میں کسی کے آ رہا ہے یا نہیں؟ تو مفسرین نے زبردست جواب لکھا، مال کی کثرت تنہا سرکشی کا نتیجہ نہیں ہے، مال کی کثرت مادہ حسد کے ساتھ سرکشی کا سبب ہے۔ اور جنت میں
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہم ان کے دلوں کو کینہ سے پاک کریں گے، ہم ان کے دلوں کو حسد سے پاک کریں گے. کینہ اور حسد سے پاک کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اخوانن، یہ بھائی بھائی، اجنبی ہونے کے باوجود بھائی بھائی. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ جب دل میں کینہ ہو تو رشتے والا بھائی اجنبی ہو جاتا ہے، اور جب دل صاف ہو تو اجنبی بھی بھائی ہو جاتا ہے. عربی کا مشہور مقولہ ہے رب اخ لم تلدہ امک، رب اخ لک لم تلدہ امک، کہ دنیا میں آپ کے بہت سے ایسے بھائی ہوں گے کہ ہے تو آپ کے بھائی، البتہ آپ کی ماں نے اس کو جنا نہیں. ماں ان کی اور ہے، ماں آپ کی اور ہے، لیکن بھائی وہ ہے، چونکہ وہ تعلق ایسا ہے. اور صحابہ میں تو اس کی مثال بہت ہے. خیر، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ. اب سوال پیدا ہوتا ہے، یاد رکھیے میرے جو ابتدائی کلمات تھے، میں نے کہا کہ علم نبوت پڑھنے کا ایک اثر میں کہا کرتا ہوں ایک جملہ کہ دنیا میں جو کچھ اللہ نے مجھے پھرایا تو اس کا ایک نتیجہ پہ میں پہنچا ہوں. بعض لوگ ہوتے ہیں اہل علم، اللہ ہم کو ان میں سے بنا دے جن کے پاس علم ہے، اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس مہارت ہوتی ہے اپنے جہالت کو چھپانے کا. ارے بھائی بات کوئی سمجھتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علم نہیں ہے لیکن they are masters to camouflage their ignorance. Their skill and ability to disguise, to blend, to camouflage. بعض کے پاس علم ہوتے ہیں وہ زبردست، فوراً آپ دیکھ لیں گے، لیکن بعض ایسے ہیں علم تو نہیں ہے کچھ بھی نہیں، لیکن جہالت کے چھپانے کا مادہ زبردست. اور قیامت سے پہلے ان کی کوئی کمی نہیں ہوگی. دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم وآباؤکم. ایسے جھوٹے دنیا میں آ جائیں گے اور ایسی گر کے حدیثیں تمہیں سنائیں گی، نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا. اس لیے ان سے بچ کے رہنا. اب سوال اس پر میں پھر عود کرتا ہوں، لوٹتا ہوں کہ بات کریں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں، یہ تو ہوا معجزہ، لیکن بات کریں گے بری عمر میں. اس کی حکمت کیا؟ حکمت اس کی یہ ہے، معرف القرآن میں لکھا ہے اور بیان القرآن میں، کہ بری عمر کہہ کر بتلانا ہے کہ ان کی بات بچپن میں بچپنانا کلام نہیں ہوگا، بچوں والی بات نہیں ہوگی. بات کریں گے بچپن میں اور بری عمر میں، یعنی بچپن اور بری عمر کی بات یکساں ہوگی. بیبی ٹوک نہیں ہوگا. بچہ ہے، ہمارے جو بچے آئے یہاں پہ ماشاءاللہ کرے ہوئے، یہاں آ کے بکنا بھی کمال سے کم نہیں ہے، اس لیے کہ سٹیج فرائٹ ہے، اتنوں کے سامنے وہ بے باک ہو کر، جرأت ہو کر، یہ بہادری کی بات ہے، ہمت کی بات ہے. تو یہاں آ کے کچھ ادھر ادھر گول مول کی بات بھی کرے تو وہ بھی کوئی کمال سے کم نہیں، لیکن یہاں آ کے بات کرنا اور ڈنگ کی بات اور اسلوب کی بات اور علم کی بات تو وہ تو اور زیادہ ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام بات کریں گے بچپن میں اور بری عمر میں. بری عمر کہہ کر بتلا دیا کہ ان کے بچپن والی بات اور بری عمر کی بات یکساں ہوگی. پہلی بات اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی بڑا ہو کر اس کے بات اور بولنے کے انداز میں کچھ فرق تو آنا چاہیے. کہ بھئی آپ اہل علم ہو تو پھر اہل علم کے لیے ایسے جملے مناسب نہیں ہے. اہل علم کے لیے ایسا بولنا، چنانچہ کسی نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کچھ سخت کلمات کہہ دیے. صدیق اکبر جن جیسا کوئی نہیں، ما طلعت الشمس، سورج نہ طلوع ہوا نہ غروب ہوا کسی ہستی پر بعد النبیین، انبیاء کی مقدس جماعت کے بعد افضل سے ابو بکر سے بہتر. تو اس شخص نے ایک مرتبہ کچھ کہا، سیدنا ابو بکر خاموش رہے. دوسری مرتبہ کا سیدنا ابو بکر خاموش رہے. تیسری مرتبہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کچھ جواب دیا تو آپ نے فرمایا صدیق ولعان کلا ورب الکعبہ، صدیق ولعان کلا ورب الکعبہ. ایک طرف تو صدیقیت کا لقب اور دوسری طرف سے برا بلا کہنا،
نہیں، یہ ایک ہستی میں جمع نہیں ہو سکتی، یہ ایک ہستی میں جمع نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں کسی نے آج جسم میں شوگر بڑھتی جا رہی ہے اور زبان میں مٹاس کم ہوتی جا رہی ہے. آج بدن میں شوگر بڑھتی جا رہی ہے اور زبان میں مٹاس کم ہوتی جا رہی ہے. دوسرا نقطہ اسی سے سمجھ میں آتا ہے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا. عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہوا آسمانوں پر سعید بن مسیب کے قول کے مطابق 33 سال میں، تو انہوں نے کہل والا دور ہی نہیں پایا. تو کہل کا لفظ کہہ کر یہ آیت دلالت کرتی ہے عیسیٰ کے نزول ثانی پر. ارے بھائی کوئی بولو. ہاں، دلت الآیہ علی نزول عیسیٰ، اس لیے کہ کہل کا دور ہی نہیں پایا، وہ بڑی عمر والا دور ہی نہیں پایا. اور اللہ کہہ رہے کہ وہ بڑھاپے میں بولیں گے، تو بڑھاپے میں کب بولیں گے؟ جب جوانی ہی میں اللہ نے اٹھا لیا. یا معشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت. صحیح مسلم کی حدیث ہے، علامہ نووی نے وہاں پہ لکھا ہے کہ شباب کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ آج ہر کوئی کہنا چاہ رہا ہے کہ میں جوان ہوں، لیکن لغت کے اعتبار سے جوان کس کو کہتے ہیں؟ وَالشَّابُ عِنْدَنَا مَنْ بَلَغَ وَلَمْ يُجَاوِزْ 30. وَالشَّابُ عِنْدَنَا مَنْ بَلَغَ وَلَمْ يُجَاوِزْ 30. جو حد بلوغ کو پہنچا اور 30 سال سے آگے نہیں بڑھا، یہ ابھی تک جوان ہے، اس کی جوانی کے دور چل رہے. پھر وہ 40 تک وسطوا والا دور ہے، وسطوا والا دور ہے، اور اس کے بعد بڑی عمر کا دور ہے. تو ہمارے اندر علم نبوت پڑھ کر ہم ذمہ داری اور لیں، ہم ذمہ داری اور لیں اور ایک اثر ہو. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے آخری لمحات تھے، آپ غور کیجئے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے آخری لمحات ہے. یہ اپنی والدہ اسماء رضی اللہ عنہا کے پاس آتے ہیں. اسماء رضی اللہ عنہا ابو بکر کی صاحبزادی ہیں اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی صاحبہ محترمہ ہے. تو اپنی والدہ کو موت سے پہلے چند تسلی کے کلمات سناتے ہیں اپنی موت سے پہلے. اب دیکھیں ایک اثر علوم کا، دین کا، کہتے ہیں کہ میچورٹی جسے کہتے ہیں، کہ اے والدہ، بظاہر آج میں سورج کو غروب ہوتے ہوئے نہیں دیکھ پاؤں گا، اس سے پہلے ہی میری روح پرواز ہو جائے گی. مجھے یوں ایسا خیال ہونے لگا، ایسا مجھے اندازہ ہے کہ آج تک میں یہ سورج کو غروب ہوتے نہیں دیکھوں گا. لیکن چند باتیں آپ سے ذکر کرنی تھی اور میں نے ملتوی کر کے رکھا تھا، لیکن آج میں سنا ہی دیتا ہوں آپ کو. ایک جملہ معترضہ بیچ میں کہہ دوں. اگر کوئی بیٹا آج اپنے باپ سے کہہ دے ابو آپ سے ملنا ہے، چلو ٹھیک ہے کل ملوں گا، باپ کیا بولے گا؟ ارے بھائی ابھی ہی ملنا، ورنہ رات کو مجھے نیند نہیں آئے گی، وہ دماغ گھومے گا میرا. یہ نیند ہی کیا غضب کی چیز ہے، یہ نیند ہی کیا غضب کی چیز ہے. آ جائے تو کچھ چیزیں بلا دیتی ہے اور نہ آئے تو کچھ چیزیں یاد دلا دیتی ہے. یہ نیند ہی کیا غضب کی چیز ہے، آ جائے تو کچھ چیزیں بلا دیتی ہیں. وہ تو وہ اونگی گیو کہ وہ یاد چ نہیں رہی ہو، وہ اونگی گیو کہ یاد چ نہیں رہی ہو. یہ نیند بھی کیا غضب کی چیز ہے. اور عربی شاعر نے اور کمال کر دیا، سہرت عیون ونامت اعین فی امور تکون او لا تکون. سہرت عیون ونامت اعین فی امور تکون او لا تکون. فادرأ الهم عن النفس فحملانك الهموم جنون. ان ربا كفاك بالامس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. اس کا ترجمہ نہیں کرتا، گھنٹہ اسی میں چلا جائے گا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنی والدہ محترمہ سے چند ساعات، لمحات موت سے پہلے
باہم کلام اور گفتگو کر رہے ہیں، اور والدہ کی عمر 100 سال، لم یسقط لہا سنن، روایتوں میں ہے کہ ان کے دانت صحیح سالم، ان کے دانت صحیح سالم. ہاں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، پیدا کیا انسان کو بہترین ڈھانچے میں. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر اس کو لوٹایا سب سے ارذل اور اسفل اور نیچے طبقے میں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے. اکرمہ کا قول ہے اے إِلَّا الَّذِينَ قَرَأُوا الْقُرْآنَ، مگر جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اخیر تک اللہ ان کو صحیح سالم رکھتے ہیں. چنانچہ کسی نے وہ عمر بن عبدالعزیز کی عجیب تعریف کی. کسی نے ان کو کہا شمالک خیر من یمین سواک. عمر بن عبدالعزیز، آپ کا بایاں ہاتھ دوسروں کے داہنے ہاتھ سے بھی زیادہ باکمال ہے. کیا مطلب؟ آپ کے بڑھاپے میں وہ کرشمے ہیں جو دوسروں کی جوانی میں نہیں ہے. آپ کے رات میں وہ کمالات ہیں جو دوسروں کے دن میں نہیں ہے. شمالک خیر من یمین سواک. اور عمر بن عبدالعزیز تو تھے ہی تھے. ہزار کام ہے داغ دنیا میں کرنے کے، جو لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں کمال کرتے ہیں. ہزار کام ہے داغ دنیا میں کرنے کے، جو لوگ کچھ نہیں کرتے ہیں کمال کرتے ہیں. کہ من نہیں کبر ہوں کروں ہاں آرو پرو ایم چھے جوئے پچی. اللہ بھائی پکی دنیا پر یہ کیا ہو گیا امت کو. انی لأبغض الرجل فارغا لا فی عمل الدنیا ولا فی عمل الآخرہ. ابن مسعود کا قول ہے کہ اس سے بدتر کوئی چیز نہیں ہے کہ مومن بس فارغ بیٹھے، نہ دین کے کام میں نہ دنیا کے کام میں. کونی علی ثقۃ، الفاظ پہ غور کیجئے. یہ علم نبوت، اس کا ایک اثر ہوتا ہے. اوہو اما آپ اطمینان رکھیے، اما آپ تسلی رکھیے. اور اس سے ایک اور اصول بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جب کسی کے یہاں آپ تسلی کے کلمات کہنے جاؤ تو کیا کہنا چاہیے. یہ بھی تو سیکھنے کی چیز ہے کہ بھئی جا رہے تسلی کے لیے لیکن بول رہے ہیں آپ کیا کہ نہیں بھائی جو آپ سے گزرا ہے وہ مجھ سے کئی مرتبہ میں بھی اس حال سے گزر چکا ہوں اس لیے ٹینشن مت لینا. نہیں، ہرگز کسی کو مت کہنا. گجراتی میں ہو کہ جنہوں گودرو جائے انہیں تروا جائے. اللہ بولے کہ نہیں، جنہوں گودرو جائے انہیں تروا جائے. وہ شخص جس حالات سے گزر رہا ہے وہ جانتا ہے. چاہے کیوں ایسا نہ ہو کہ آپ پہ بھی اس جیسے حالات گزرے ہو، لیکن اس کی نوعیت الگ ہوگی. اس کی بیوی کا انتقال ہوا، آپ کی بیوی کا، اللہ دونوں کے لیے آسان کر دے. لیکن یہ کہنا کہ I know what you experiencing is insensitive to the moment. It doesn't make of good counsel and good condolences or commiseration. بلکہ کیا کہنا چاہے، وہ جو میت اللہ کے یہاں چلا گیا، غریق رحمت ہو گیا، آپ اس کے مناقب شمار کروائے. اس سے جو باقی رہنے والے ان کو تسلی. یار آپ کے بھائی کے ساتھ تو ہم نے حج کیا تھا یار، وہ والا حج تو میں کبھی نہیں بھول سکا. آپ کے بھائی نے وہ خدمت کی یار، وہ انسانی صورت میں ایک فرشتہ تھا میں عرفات کے میدان میں. یار آپ کی ماں کو تو میں کبھی نہیں بھول سکتا ہو. آج جو میں یہاں پہنچا وہ آپ کی ماں کی دعا کی برکت ہی ہے. اس کو اپنے مرحوم کے مناقب شمار کرو، اس سے اس کے جو زخم ہے وہ منڈمل ہو جائیں گے. لیکن یہ کہنا کہ بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے، نہیں. دیکھو تسلی کے کلمات سنایا. کونی علی ثقۃ، اما جان تسلی رکھنا، میں جا تو رہا ہوں لیکن یہ کلمات آپ کے کان میں ڈال کے جا رہا ہوں بار بار. پھر اس کلمات کو آپ دہراتے رہنا، اور پہلے ہی سے میرے مرنے سے پہلے میں آپ کو تسلی دے رہا ہوں اپنے مرنے کا. واہ،
واہ، اس کی کہاں مثال مل سکتی ہے؟ کونی علی ثقۃ ان ابنک لم یتعمد اتیان منکر قط. اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ کو ایک راز کی بات بتلانا چاہتا ہوں. آج تک میری زندگی میں نے کبھی بھی قصدن اللہ کی نافرمانی نہیں کی. I never perpetrated a crime premeditated. It is possible to succumb and surrender to circumstances, but it was never premeditated. It was never calculated. دیکھو اس کی مثال میں دیتا ہوں. کوئی یوں تو کہہ سکتا ہے کہ وہ آنکھ لگ گئی اور فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلی. الا ان العبد قد نام، الا ان العبد قد نام، ترمذی کی روایت. لیکن یہ کہنا کہ قصدن میرا ارادہ ہے اٹھنے کا سورج کے طلوع ہونے کے بعد، پہلی صورت کو مومن کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے، دوسری صورت کو مومن کے ساتھ ہرگز جوڑا نہیں جا سکتا ہے. کہ اسی نیت سے سویا کہ بہت تھکن ہے اس لیے میرے لیے مشکل ہے، اب میرے لیے میں معذور، نہیں، یہ مومن کے ساتھ جوڑا ہی نہیں جا سکتا. ہاں آنکھ لگ گئی، تھکن تھی اور غلبہ ہو گیا اور میں نہیں اٹھ پایا، اس کا تو امکان ہے، لیکن یہ سوچنا کہ میں فجر کے لیے نہیں اٹھوں گا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ مومن کی شان ہی میں نہیں ہے. مومن کی زندگی بڑی اعلیٰ درجے کی ڈسپلن زندگی ہے. نوجوان جب مجھ سے ملتے ہیں نا، تو جب بھی ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار کوئی نصیحت کرو. تو میں ایک نصیحت سب کو کرتا ہوں، جلدی سو جا. اب وہ کوئی کرتا نہیں. پھر اگلی بار ملتا ہے، یار حضرت کوئی نصیحت. میں نے کہا تو جلدی سوتا ہے؟ جب جلدی سونا شروع ہو گیا پھر بعد میں آنا. ایک جملہ ہے نا 25 سال کے بیانوں میں ایک جملہ مجھے تھکا دیتا ہے، ایک جملہ مجھے ہرا دیتا ہے. وہ کیا؟ 2 گھنٹے بولنے کے بعد مجمع آتا ہے، یار آپ کی بات نے میرے دل پر وہ اثر کر دیا کہ میری 30 سال کی عمر میں کسی نے اثر نہیں کیا، مجھے کوئی خاص نصیحت کیجئے. تو میں 2 گھنٹے سے کیا کر رہا ہوں خدا کا بندہ؟ یہ مجھے اتنی مرتبہ تجربہ، میں نے کہا یار لوگوں کو کیا ہو گیا، انسانیت کو کیا ہو گیا. 2 گھنٹے سے میں بول رہا ہوں، تھک رہا ہوں، تھکا رہا ہوں، پھر وہ کہتے یار what an impact, indelible, permeated my heart, struck a chord with me, give me some advice. یہ کیا ہے؟ اور صحابہ کے یہاں کیا طریقہ تھا؟ اوسنی و اوجز، اوسنی و اوجز، اوسنی و اوجز. اللہ کے نبی ذرا نصیحت کیجئے لیکن مختصر رکھنا. بظاہر کوئی کہے گا کہ یہ تہذیب سے خالی ہے، عاری ہے، لیکن مقصد کیا تھا؟ عمل. بات کو مختصر رکھ کے اللہ کے نبی کوئی نصیحت کر لیں کہ لا تغضب، غصے مت کرنا. نہیں حضور کوئی نصیحت، لا تغضب بھائی غصے مت کرنا. جی نہیں کوئی خاص بھائی لا تغضب غصے مت کرنا. ہاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں واحد شخص ہوں اس پوری امت میں جس نے ایک آیت کے اوپر عمل کیا. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. اے ایمان والو، جب تم نبی سے باتیں کرو، سرگوشی کرو، تو مجلس سے پہلے کچھ صدقہ دیا کرو. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ منافقین آ جاتے تھے اور وہ تو دینے میں تو یقبضون ایدیہم، ان کے تو ہاتھ بند ہے، تو پیسے تو ان سے تو ہوتا نہیں، تو اس لیے پابندی لگا دی ان پر. اور مومن کے لیے شان ہو گئی کہ صدقہ سے اور نیکی تقرب ہوگا. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم. اب آیت اتری، میرے پاس دینار تھا، میں نے اس کی کچھ چینج بنائی، صدقہ دیا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. مدارک التنزیل میں اس آیت کے تحت دیکھ لینا 10 سوال لکھے ہیں، پڑھنے جیسا ہے. 10 سوال، اس میں سے ایک سوال میں نے حضور سے یہ کیا. یہ بھی ایک ادب ہے کہ جب آپ کو موقع ملے سوال کرنے کا تو آدمی کون سا سوال کرے.
ہاں صحیح سوال یہ تو آدھا علم ہے، صحیح سوال تو آدھا علم ہے. اسماء رضی اللہ عنہ نے جب سوال اٹھایا کہ اللہ کے نبی مرد تو آپ کے ساتھ چلتے ہیں، غزوات میں چلتے ہیں، جمعہ میں چلتے ہیں اور دوسرے پروگرامات میں شرکت کرتے ہیں، ہم گھر کو سنبھالتے ہیں، ہم گھروں کی حفاظت کرتے ہیں، بچوں کی تربیت کرتے ہیں، تو ہمارا اس میں کیا حصہ ہے؟ غور کرنا، حضور نے جواب سے پہلے کیا کہا؟ صحابہ تم نے کبھی کسی خاتون سے اس سے بہتر کوئی سوال سنا ہے؟ صحابہ تم نے کبھی کسی خاتون سے اس سے بہتر کبھی سوال سنا؟ کہ نہیں، ہم نے کبھی کسی بھی خاتون سے. اللہ کے نبی نے تشجیع دی، ہمت دلائی، ہمت کی کہ کتنا ڈنگ کا سوال ہے، کتنا بہترین سوال ہے. اب کہتے بھائی سوال کرو تو کہنا آدم کا نکاح کس نے پڑھایا؟ بھائی تو زنا سے نکل جائے یہ بہت ہے. بھائی سوال کرو جی حضرت اگر چاند پہ ہے تو وہ کدھر رخ کر رہے نماز کا؟ ابھی زمین پہ پڑھ لو. تو سوال بھی صحیح کرے، اللہ ہمیں توفیق دے. ہر چیز سیکھنے کی ہے. تعلم فلیس المرء یولد عالما. امام شافعی کا ایک شعر ہے، سیکھو سیکھو سیکھو. کوئی سیکھ کر پیدا نہیں ہوا، کوئی سکھایا ہوا پیدا نہیں ہوا، بس سیکھنا ہی سیکھنا ہے، سیکھنا ہی سیکھنا ہے. اور یہ بھی ایک عمر ہے میرے بھائی. آج کل میڈیکل دنیا میں ڈیمینشیا ہے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، اور الزائمرز ہے، اللہ سب کی حفاظت کرے، جس میں میموری لاس ہے. قرآن نے اس کی طرف صاف لفظوں میں اشارہ کیا، قرآن نے اس کی طرف صاف لفظوں میں اشارہ کیا کہ وہ میموری لاس ہو جاتا ہے، آدمی بھول جاتا ہے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى. بعضوں کو موت دی جاتی ہے پہلے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ. اور بعض لوٹائے جاتے ہیں نکمی عمر تک. کیوں؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. تاکہ وہ کچھ بھی نہ جانے سب کچھ جاننے کے باوجود. تاکہ وہ کچھ بھی نہ جانے. ماہرین تھے اپنے طبقے میں، وہ کتنے فنون کے حامل، کتنے اس کے ماہر اور پروفیشنل، لیکن بس آخری عمر میں وہ بنیادی چیزوں کی بھی تمیز نہ رہی. ان اللہ علیم قدیر. اللہ جانتا ہے اور قدرت والا ہے. مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں لکھا کہ ان دو صفتوں کا ماقبل کے ساتھ یہاں کیا جوڑ ہے، علیم و قدیر کا. فرمایا کہ اللہ جانتا ہے تو اللہ کی حکمت میں ہے کس کے اوپر یہ حالت کو مسلط کرنا، اور اللہ قدیر ہے، قدرت والا ہے کہ اللہ اس حالت کو جوان کے اوپر اپنی جوانی کے باوجود بھی مسلط کر سکتا ہے، اور قادر ہے کہ بڑی عمر والے کو اپنے بڑھاپے کے باوجود اس کو بچا کے رکھ سکتا ہے. کہتے ہیں نا جب ہم چھوٹے تھے تو بھول جاتے تھے، تو لوگ کہتے تھے یاد رکھنا سیکھو. بڑے ہو گئے تو اب ہر چیز یاد رہتی ہے. اب لوگ کہتے ہیں کچھ بھولنا بھی سیکھو. جب ہم چھوٹے تھے تو بھول جاتے تھے، تو لوگ کہتے تھے بھائی کچھ یاد رکھنا سیکھو. بڑے ہو گئے تو ہر بات یاد رہتی ہے، اب کہتے کچھ بھولنا بھی سیکھو. بچپن کا وہ دن کیا خوب تھا جب 2 انگلیاں چھٹکانے سے دوستی ہوا کرتی تھی. اب تو گلے ملنے کے بعد بھی منافقت نہیں جاتی. بچپن کا وہ دور کیا خوب تھا جب 2 انگلیاں چھٹکانے سے دوستی ہوا کرتی تھی. اب تو گلے ملنے کے بعد بھی منافقت نہیں جاتی ہے. خیر میں کہہ رہا ہوں جو علوم آپ لے کے جا رہے ہیں، اس علوم کا تقاضا یہ ہے کہ نمایاں طور پر آپ کا ایک اثر ہوگا، چونکہ قرآن نے اس علوم کو تعبیر کیا روشنی سے، اور روشنی کی تعریف کیا ہے؟ الظاہر لنفسہ والمظہر لغیرہ. یہ ہے نور کی تعریف، اور قرآن نے کہا یہ علوم نور ہے کہ یہ خود از خود روشن ہے، اور جدھر کو یہ علوم چلے گا وہ اپنے ماحول کو روشن کرتا جائے گا. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا.
أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. بھئی یہی تو یمشی بھی فی الناس تو میں کر رہا ہوں یار. ارے بھائی یمشی فی الناس کر رہا ہوں یا نہیں؟ کہ جس کو ہم نے یہ نور دیا اور زندہ کیا، یہ ترجمہ ہے جس کو عربی نہ آتی ہو، اس نور کو لے کر وہ چلے گا لوگوں میں، چلے گا لوگوں میں. حدیبیہ سب سے مشکل معاہدہ تھا صحابہ کے لیے، مشکل ترین. صحابہ پہ وہ گزرا جس کی تاریخ میں مثال نہیں. عمرہ کی نیت سے نکلے، وہاں حدیبیہ پہنچے، وہاں مکے والوں نے روک ڈال دی اور پابندی لگا دی کہ ہرگز آپ عمرہ نہیں کر پائیں گے. آپ نے کہا بھائی بس عمرہ ہی تو کرنا ہے، یہاں آ تو گئے، عمرہ کر کے ہم 3 دن میں روانہ. آپ ہرگز نہیں کریں گے. اچھا عثمان کو بھیجا رضی اللہ عنہ، آپ ذرا ان سے باتیں کرو. عثمان وہاں چلے گئے اور پھر افواہ پھیلائی گئی کہ عثمان شہید ہو گئے. پہلے کی جو بے چینی تھی وہ دگنی ہو گئی کہ ادھر اس پریشانی میں کہ عمرہ کرنا ہے یہ لوگ روک رہے، ادھر سے افواہ آ رہے ہیں. آپ پھر بیٹھ گئے ببول کے درخت کے نیچے. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، جو قرآن نے منظر کشی کی اس کے. واہ. صحابہ بیٹھے اور ہاتھ میں ہاتھ دیا جا رہا ہے اور آپ سے بیعت کی جا رہی ہے. اس میں ابو جندل رضی اللہ عنہ سامنے آئے، جکھرے ہوئے زنجیروں میں، جکھرے ہوئے زنجیروں میں. آپ نے ان کو کہا کہ بھائی ایک کام کرو، ٹھیک ہے تم نے معاہدہ کیا کہ جو مکہ سے آئے گا مدینہ ہم اس کو واپس کر دیں گے، لیکن ابھی میں نے دستخط تو نہیں کیا. یہ میرے صحابی ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں، یہ ابو جندل ہے، ان کو تو ذرا آنے دو، ان کی ذرا رہائی کی صورت کر دو. اس کے بعد جو بھی مکہ سے مسلمان آئے گا ہم واپس کر دیں گے، لیکن ایک میں تو گنجائش کرو. کہا تم ایک بات کرو تو نہ اب عمرہ کرو گے نہ اگلے سال عمرہ کریں گے. آپ نے کہا ابو جندل صبر کرو، اللہ آپ کے لیے کوئی راہ نکالیں گے، اللہ آپ کے لیے کوئی راہ نکالیں گے. وہ صحابہ ہی کی جماعت تھی جن کے پاس اتنا تحمل اور برداشت اور ثابت قدمی تھی، ورنہ کوئی اور ہوتا تو اپنا ایمان کھو بیٹھا. ہاں کعب بن مالک کے اوپر جب مقاطعہ ہوا 50 دن کا، غور کیجئے میرے اس جملے پہ. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع وعلی الثلاثة الذین خلفوا. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے اوپر 50 دن کا مقاطعہ ہوا، سوشل بوائیکاٹ. ادب سکھلانے کے لیے ان کی توبہ مؤخر کی گئی. وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. توبہ ان کی مؤخر کی گئی. ان 50 دنوں کے دوران میں ملک غسان خط بیچتا ہے، سمعنا ان صاحبك قد جفاك فالحق بنا نواسیک. سننے میں آیا کہ ساتھی نے آپ سے غداری کی، سننے میں آیا کہ نبی نے تم کو نکال دیا، چورو تمہارے نبی کو، ادھر آ جاؤ ہم آپ کی واہ واہ سے استقبال کریں گے. میں آپ کو ایک جملہ پوچھتا ہوں، آپ کی اور بیوی کے درمیان کچھ اختلافی صورت ہو گئے اور باہر آپ نکل گئے اور کسی بیگم نے مسکراہٹ کر کے آپ کو ذرا کافی پلانے کی دعوت دی، کس کے پاس طاقت ہے انکار کرنے کا؟ وہ تو گھر کے حالات خوشگوار ہو پھر بھی نہیں کر پائے گا. حالات یہاں سنگین ہو وہ دور کی بات، حالات گھر میں اچھے نہ ہو اور کسی اجنبی خاتون سے کوئی پیار محبت نرمی والی بات، تمہیں بہو ایکلا ایم ہے ہوں ٹینشن چھے کئی نہیں مرو کھندو چھے تمہیں ہوں لا کے آؤ، تمہیں آؤ اپنے باتیں کرے بات کرے. کس کے پاس طاقت ہوگی؟ 50 دن کا بوائیکاٹ. حتی تنکرت لی الارض فلیس ہی الارض التي اعرفها.
کعب بن مالک کہتے ہیں میں چلتا ہوں مدینہ میں، لیکن مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ وہ مدینہ نہیں ہے جس مدینے کو میں جانتا ہوں، جس سے بھی میں سلام کرتا ہوں وہ دیکھتا نہیں۔ اسی دوران میں غسان کے بادشاہ کا خط آتا ہے، چورو اپنے نبی کو مجھے دے دو، آ جاؤ میرے پاس، دیکھو ہم آپ کا کیسا میں نے کہا وَهَذَا أَيْضًا مِّنَ الْبَلَاءِ فَتَيَمَّمْتُ التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهَا۔ میں نے کہا اے مولا، اب تو یہ امتحانات بڑھتے چلے جا رہے، ایک تو میرے نبی مجھ سے ناراض ہے اور ادھر یہ لوگ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں اس معاملے سے۔ اب آپ کو وہ ایس ایم ایس ملا تو اس ایس ایم ایس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ میں نے اسی وقت جلا دیا، آپ کو اسی وقت ڈیلیٹ کرنا ہے، لیکن وہ ڈیلیٹ نہیں کریں گے، ڈیلیٹ نہیں کریں گے، پتہ نہیں کسی دن شاید کون جانے، معلوم نہیں ایم ٹیم کری نے پچی کہیں نہ کہیں بہانوں تھی پچی کہیں۔ وہ تو صحابہ ہی کی جماعت تھی، وہ تو صحابہ ہی کی جماعت تھی کہ اتنے مضبوط۔ حیات الصحابہ میں روایت ہے، کسی نے حذیفہ ابن یمان کو کہا آپ نے اللہ کے نبی کو دیکھا؟ تو کہا ہاں ہم نے دیکھا۔ تو کہا کیا کیا آپ لوگوں نے؟ کہا ہم نے خدمت کی۔ کہا یار میں ہوتا نا تو لحملناہ علی اعناقنا، اب تو کندھوں پہ اٹھا کے حضور کے ساتھ چل دے۔ تو حذیفہ ابن یمان نے کہا بھائی بات کرنا آسان ہے، اگر آپ خندق میں ہمارے ساتھ ہوتے پتہ نہیں ایمان بھی بچتا یا نہ بچتا۔ ہاں کیوانو ہیلو، میں ہمیشہ کہتا ہوں 3 جملے، نکاح کرنا آسان، نکاح میں رہنا مشکل، مسلمان بننا آسان، مسلمان رہنا مشکل، حافظ بننا آسان، حافظ رہنا مشکل۔ نکاح تو بے چھٹیوں میں پڑا بھی لیا، باقی شادی شدہ رہوا ہوا بھائی جنہی شادی سے پوچھو۔ ثابت قدمی میرے بھائی، ثابت قدمی، کہ پاؤں ڈگمگا نہ جائے، پاؤں ڈگمگا نہ جائے۔ اور آج کل تو دور ہے آپ کے سامنے یہ کیرٹ ڈینگل کرنے کا، دولت ہے، شہرت ہے، مال ہے، ثروت ہے، فخر ہے، یہ ہے وہ ہے۔ ان كنت انما تريد بما جئت من هذا الامر مالا جمعنا لك من اموالنا حتى تكون اغنى قريش مالا وان كنت تريد به شرفا شرفناك وان كنت تريد به ملكا ملكناك ان كان انما بك الباء فاختر اي نساء قريش شئت فلنزوجك 10 افرغت يا ابا الوليد۔ لا الہ الا اللہ۔ ابو الولید نے حضور کو کہا آپ کو کیا چاہے؟ سرداری، چلو آج سے آپ سردار، حتی لا نقطع امرا دونک، آپ کے فیصلے کے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ آپ کو عورتیں چاہیں ہم اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں، آپ انتخاب کرو۔ آپ کو بادشاہ چاہیں ہم اپنا سارا سرمایہ جمع کر کے آپ کے حوالہ کرتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں۔ یہاں کوئی شخص بولنے لگے نا تو وہ آنکھیں ہیں وہ بولے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ چلو وہ عبداللہ ابن زبیر والی بات، خلاصہ میں جو اپنے آپ کو یاد دلانا چاہتا اور آپ کو کہ جس علوم کے آپ حامل ہوئے، حذیفہ بن یمان کا غالباً مقولہ ہے، انہوں نے کہا بئس حامل القرآن انا، اگر دین کے تقاضوں میں جمع نہیں رہا تو مجھ سے بدتر حامل قرآن کون ہوگا؟ ایک ہے حافظ اور ایک ہے حامل۔ حافظ الفاظ کا محفوظ کر لینا اور اس کے فائدے کتنے زیادہ ہے، لیکن ایک ہے حامل، اس کے اوصاف سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا، قرآن والے اوصاف سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا کہ قرآن نے کیا اوصاف بیان کیے ہیں اہل علم کے۔ اللہ مجھے توفیق دے، اللہ آپ کو توفیق دے۔ تو کہا اے اماں جان آپ تسلی رکھیے، تسلی رکھیے کہ میری زندگی میں نے قصدن اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ یہ کتنا زبردست دعویٰ ہے، یہ کوئی ہلکا جملہ نہیں ہے۔
کونی علی ثقۃ ان ابنک لم یتعمد اتیان منکر قط. انسان ہونے کے لحاظ سے غلطی تو ہوتی ہے اور ہوئی ہے، لیکن قصدن، جان بوجھ کر، عمدن میں نے اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کی. وما عمل بفاحشۃ قط، اور میں نے کبھی بے حیائی کا کام کبھی نہیں کیا. سیدنا عثمان کا مقولہ ہے ما زنیت قبل الاسلام ولا بعد الاسلام. زنا سے اللہ نے مجھے اسلام سے پہلے بھی محفوظ رکھا، اور ظاہری بات ہے اسلام کے بعد تو وہ تھے ہی محفوظ. جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی تھی رقیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ، رقیہ، تو کسی نے اس جوڑے کو دیکھ کر کہا اوہو یہ عربی شعراء بس کیا کہے، ابشر ابشر فقد حییت ثلاثا وطرا ثم ثلاثا وثلاثا اخرى ثم باخرى لكي تتم عشرا لقيت خيرا ووقيت شرا نكحت والله حصانا زهرا وانت بكر ولقيت بكرا. ابشر وقد حييت ثلاثا وطرا ثم ثلاثا وثلاثا اخرى ثم باخرى لكي تتم عشرا لقيت خيرا ووقيت شرا نكحت والله حصانا زهرا وانت بكر ولقيت بكرا. اے اما جان زندگی بھر میں نے زنا نہیں کیا، لا الہ الا اللہ. ولم يغدر في امان قط، میں نے کسی کے ساتھ معاہدہ میں عہد شکنی نہیں کی. کسی کے ساتھ زندگی بھر مسلم ہو یا غیر مسلم کوئی شخص آ کر آپ سے یہ مطالبہ نہیں کر پائے گا کہ تمہارے بیٹے نے میرے یہ قرض نہیں چکایا، یہ باقی کوئی نہیں. ولم يغدر في امان قط ولم يكن شيء آخر عنده من رضا الله عز وجل، اور کوئی چیز میری نزدیک زیادہ محبوب نہیں تھی سوائے خدا کو راضی کرنے سے. ولا اقول ذلك تزکیۃ لنفسی، اور کہنے کا مقصد اپنے آپ کی صفائی پیش کرنا نہیں ہے. کہنے کا مقصد اتنا ہے تاکہ آپ کو یہ تسلی کے سامان، اس سے آپ کا جو زخم ہوگا میرے مرنے کے اوپر وہ ذرا ہلکا ہوگا. اب ماں کا جواب الحمدللہ الذی جعلک علی ما یحب و احب، وہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کی صحیح تربیت کی، تربیت ایسی کی جس سے اللہ بھی خوش اور میں بھی خوش. چنانچہ اسی دن کی شام کو وہ اپنے مولا سے جا ملے، وہ اپنے مولا سے جا ملے. ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں اور پھر مجلس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کوشش بندہ کوشش ہی تو کر سکتا ہے نا، بندہ کا کام تو کوشش ہی ہے نا. ابن عباس رضی اللہ عنہما، بخاری کی حدیث ہے، میمونہ رضی اللہ عنہا جو ان کی خالہ ہوتی ہے، ان کے یہاں تشریف فرما تھے، وہ آئے ہوئے تھے. اچھا، جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول پوچھا. ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جلدی بیدار ہوتے ہیں، چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے. سمجھ ایک اور جملہ بیچ میں کہہ دوں. مشہور حدیث ہے کہ جب ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سوار پہ سوار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہ باتیں سمجھائی. اچھا، آپ کسی سے بھی اپنے مستوی سے بالا کبھی بات نہیں کرتے تھے، جس سے بھی آپ بات کرتے تھے مستوی کے مطابق. اچھا، حدیث کے الفاظ یا غلام بتلاتا ہے کہ یہ ابھی نابالغ تھا، لیکن باتیں آگے جو آپ نے بتلائی وہ کتنی زوردار زبردست باتیں. اس سے معلوم ہوتا ہے سارے تمہیدوں کو ملا کر کہ ابن عباس کی سمجھ کتنی اونچی تھی. یا غلام اعلمک کلمات اڈکرا ہمبر اتنے بیٹھان وستو ہم جاؤں، بیٹا میں آپ کو 2-3 باتیں سکھاتا ہوں. اور مستوی سے آگے کبھی اللہ کے نبی نے کسی سے بات نہیں کی. تو اس نوجوان لڑکے کا فہم کتنا اونچا تھا. آج پوری دنیا میں کیا بولتے ہیں، اس کا آئی کیو کتنا زبردست ہے، اسی کے اوپر بات ہوتی ہے، اس کے آئی کیو. اور کل میں نے ایک بات کہی تھی کہ بھئی زبانیں سیکھو. لوگوں کی تحقیق ہے جو متعدد زبانیں بولتا ہے اکراس دا بورڈ
ان کا آئی کیو زیادہ مضبوط ہوتا ہے بنسبت اس کے جو ایک ہی زبان بولتا ہے. تو متعدد زبان سیکھنے سے آپ کا آئی کیو بھی بڑھتا ہے. اچھا، ابن عباس کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوں گے. ابن المنیر کی عبارت فتح الباری میں وہ نقل کر کے بتلاتا ہوں، پھر بس کرتا ہوں انشاءاللہ. تو ابن المنیر کہتے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جلدی بیدار ہوئے. اللہ کے نبی تہجد پڑھیں گے. وہ تہجد کیسی تھی؟ اما عائشہ نے کہا مجھ سے مت پوچھو وہ نماز کتنی خوبصورت تھی. یہ تعریف کے ભાઈ કહેવાનું કેવું હતું, તમે વાત જ જવા દો. અલા ભાઈ તમે વાત જ જવા દો, उसमें वो बलागत है जो सराहत में नहीं है, उस इबहाम में वो बलागत है जो सराहत में नहीं है. समझ से बाला. अरे मैं क्या कहूं आपको, अरे क्या कहूं. फला तसअल अन हुस्निहिन्न व तूलिहिन्न. अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का फरमान है, वो नमाज कैसी, मुझे पूछो ही मत, मुझे पूछो ही मत. इसकी लंबाई, उसका हुस्न, उसकी खूबसूरती. और अल्लाह ताला ने अपने आका से क्या कहा, فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. کہ آپ تو میری نگرانی میں ہے. إنه يراك حين تقوم. ارے کیا پیار والا کلام ہے. إنه يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. لا الہ الا اللہ. گلا پٹ جائے یار, دل پٹ جائے. میں دیکھ رہا ہوں آپ کی کروٹ سجدوں میں دیکھ رہا ہوں آپ کا اٹھنا بیٹھنا, میں دیکھ رہا ہوں آپ کا جھکنا, زمین پہ سر رکھنا. تیرے ماتھے پہ ہے اگر سجدے کی نشانی تو کیا ہوا, کوئی ایسا سجدہ کر جو چور جائے زمین پہ نشا. بستر سے اٹھ کر مسجد تک نہ جا سکے اقبال, بستر سے اٹھ کر مسجد تک نہ جا سکے اقبال, خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی. بستر سے اٹھ کر مسجد تک نہ جا سکے اقبال. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراة ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. یہ میرے صحابہ کی مثال تورات و انجیل میں ایسے ہے ایک کھیتی کی طرح. كزرع کھیتی, اخرج شطأه نکالا اپنا انکوا, فآزره پھر اس کو مضبوط کیا, فاستغلظ پھر موٹا ہوا, فاستوى على سوقه پس کھڑا ہوا اپنے پنڈلی پر. يعجب الزراع بھلا لگتا ہے کسانوں کو, ليغيظ بهم الكفار تاکہ جی جلائے ان سے نافرمانوں اور کافروں کا. علامہ شبیر احمد عثمانی تفسیر عثمانی میں لکھتے ہیں كزرع اخرج شطأه, یہ صدیقیت کا دور ہے. لا الہ الا اللہ, یہ صدیقیت کا دور ہے, ابو بکر کا دور ہے. اخرج شطأه فآزره یہ فاروقی دور ہے, فاستغلظ یہ عثمانی دور ہے, فاستوى على سوق یہ علی مرتضی کا دور ہے. یار ہمارے اکابرین کی تفسیر سے جب اپنوں کو لگاؤ نہیں ہے تو پھر امت کیا سبق لے گے. کسی نے وہاں حاشیے میں لکھا ہے تفسیر عثمانی میں, علمی بات ہے ذکر کر دیتا ہوں, جس کو ہضم ہو, جس کو ہضم نہ ہو معاف کر لینا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, ہے اللہ جاننے والا حکمت والا. سورہ نساء کی آیت ہے, تفسیر عثمانی میں دیکھ لینا. حضرت لکھتے ہیں ہے اللہ بلا مبالغہ بصیغہ مبالغہ علیم و حکیم. نہیں, ہے اللہ بلا مبالغہ بصیغہ مبالغہ. ہے اللہ بلا مبالغہ بصیغہ مبالغہ علیم و حکیم. پتہ نہیں ہضم ہو رہا ہے یا نہیں. تو ابن عباس کی بات چل رہی تھی
کیا ہو گیا بھائی؟ بس کریں؟ چلو بس کرتے ہیں. ابن عباس بیدار ہوئے, پانی تیار کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور پیش کیا. اب جب اٹھے اور بیدار ہوئے اور آپ نے پانی دیکھا تو پھر آپ نے کہا یہ پانی کس نے رکھا؟ تو کہا لونڈا, لڑکا, غلام, بچے نے تو رکھا. آپ نے کہا اللہم علمہ الکتاب, اللہ قرآن کا علوم ان کے سینے میں ڈال دے, وفقہہ فی الدین, اور دین کی سمجھ سے ان کو آراستہ کر. ابن المنیر جو محدث گزرے ہیں فتح الباری میں, وہ لکھتے ہیں اور سوال اٹھاتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آخر ابن عباس کو دین کی سمجھ کی دعا کیوں دی؟ یعنی ان کے دماغوں سے کیا گزرتا ہے؟ ہمارے تو یہ سوال بھی پیدا نہیں ہوتا ہے. یعنی اللہ کے نبی اور بھی تو بہت دعا دے سکتے تھے کہ اللہ شہرت دے, اللہ مقبولیت دے, اللہ یہ دے, لیکن فقاہت, سمجھداری, کیوں فقاہت, کیوں سمجھداری؟ اب غور کیجئے الفاظ پر. ابن المنیر کیا ہے؟ مناسبت الدعاء لابن عباس على وضعه الماء من جهة انه تردد بين ثلاثة امور. ابن عباس کے اس حرکت کا اور پانی کے رکھنے کا, ابن المنیر لکھتے ہیں بظاہر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جوان ابن عباس کے دل و دماغ پہ 3 صورتیں گزری ہوگی. یا اللہ, ہمارے دین کی جو تفصیل ہے نا, جو چسکا لگنے کی دیر ہے. تمہیں چائکو پچی تمہیں میں نے پوچھو, لیکن جب تک وہ چسکا لگتا نہیں پھر آدمی 1000 ترغیب دے وہ کہتا نہیں, لیکن چسکا لگ گیا پھر تو ہر ایک اپنے میدان میں. شاعر اپنے میدانوں میں بٹکتے ہیں, مومن کو قرآن کے سمندر میں غوطہ لگانا چاہے. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ مِّنْ أَوْدِيَةِ الشِّعْرِ يَهِيمُونَ. دیکھتے نہیں یہ شاعر جہاں پہ بھی چلتا ایک ہی گون لگی ہے اس کو, ایک ہی سوچ لگی ہے اس کو, ہر ایک اپنے دماغ میں, اپنے ماحول میں مست, کہ مومن وہ قرآن میں مست. لیکن آج افسوس کے ساتھ 7, 8, 9, 10 سال پڑھنے کے بعد ہم کو قرآن کا وہ ذوق نہیں لگا, تو امت کو کس رخ پہ ہم اٹھائیں گے؟ امت کے کیا ترغیب دیں گے جب ہم نے اپنے احوال کا علاج قرآن میں نہیں پایا؟ افلا يتدبرون القرآن, اگر وہ قرآن پہ تدبر نہ کرے, ولو كان من عند غیر اللہ, یہ پھر ذرا مشکل بات ہوگی, لیکن اہل علم, ارباب علم بیٹھے ہیں تو میں کہہ ہی دیتا ہوں, میری بات تو نہیں ہے, علامہ شبیر احمد عثمانی کی بات ہے. افلا يتدبرون القرآن, کیا وہ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن غیر اللہ سے ہوتا تو وہ اس میں ضرور اختلاف پاتے ہیں. علامہ شبیر احمد عثمانی لکھتے اس آیت کے تحت میں, اللہ نے یہ نہیں کہا کیا وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے, یہ کہا کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے. اور پھر اگلا جملہ فرمایا کہ اگر آدمی نے صرف تلاوت پہ اکتفا کیا اور غور و تدبر نہیں کیا تو جس صفحے میں اللہ نے اختلاف کی نفی کی اسی صفحے پہ وہ اختلاف دیکھے گا. بھائی کوئی سمجھ رہا ہے؟ یا اللہ کہہ رہے اس قرآن میں تناقض نہیں ہے, اس قرآن میں تضاد نہیں ہے, لیکن اگر کسی نے صرف پڑھ کے آگے نکل گیا تو جس ورق, جس صفحے پر قرآن نے نفی کی تضاد کی اسی صفحے پہ اس کو تضاد نظر آئے گا. اور پھر اس کی زندہ مثال دی کیا کہ اسی اگلے صفحے پہ کیا ہے, ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک قل کل من عند اللہ. ارے بھائی کوئی بولو یار, جویا کرو کہ جو بلائیں آپ کو پہنچی وہ اللہ کی طرف سے, جو برائی آپ کو پہنچی وہ اپنی ذات سے, اور اگلا جملہ آقا ان کو کہہ دو سب کچھ اللہ کی طرف سے. تو بھائی ابھی تو کہا کہ بلائیں اللہ کی طرف سے, برائی میری طرف سے, اور اگلا جملہ آپ کہہ رہے سب اللہ کی طرف سے. تو پھر فرماتے یہی تو میں نے کہا, اللہ نے کہا تدبر کرو, اور پھر اس تدبر کی پوری بات کھول کے سمجھا دی. میں ابھی سمجھانا شروع کر دوں گا, 2 گھنٹے لگیں گے, اب خود بتلا دو, بتلاؤ یا نہیں بتلاؤ, اسی پہ ختم.
تو ابن المنیر کی بات فرمائے کہ ابن عباس نے سوچا ہوگا یار یہ پانی لے کر میں کیا کروں. تو ابن عباس کے سامنے 3 صورتیں تھی. یا تو پانی لے کر خلا میں داخل ہو اور پانی وہاں رکھے، او یضعہ علی الباب لیتناولہ من قرب، یا وہ بیت الخلا کے دروازے پہ رکھے تاکہ آسانی سے آپ پانی لے لیں. او لا یفعل شیئا، یا چھوڑ دے، حضور کا جو معمول ہے وہ چلتا رہے گا. فرأى الثانی اوفق، تو اس جوان ابن عباس کو یہ سوجا یار اندر جانے سے آپ کی خلوت کے اوپر اثر ہوگا، نہ کرنے میں آپ کو زحمت ہوگی، دروازہ کے پاس رکھ کر آپ کو آسانی ہوگی. فَفِعْلُهُ يَدُلُّ عَلَى ذَكَائِهِ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ صِغَرِ سِنِّهِ فَنَاسَبَ أَنْ يَدْعُوا لَهُ بِالتَّفَقُّهِ. تو ان کی حرکت یہ دال ہے، دلالت کرتا ہے ان کے اعلی درجے کی سمجھداری کا باوجود ان کی کم عمری کا. لہذا اس سمجھداری کے لیے مناسب دعا نبوی زبان سے یہی تھی کہ اس سمجھداری کو اے اللہ آگے بڑھا دے. چنانچہ یہی نبوی والی دعا لے کر پھر ابن عباس آگے وہ پہنچے جس کی مثال نہیں ہے، جس کی مثال نہیں ہے. خیر میں مبارکباد کہتا ہوں اس ادارے کو، ہمارے حضرت اقدس کو. یہ میری اس دعوت کا پس منظر میں ذرا پیش کر دوں. 3-4 ماہ پہلے میں برطانیہ میں تھا، حضرت تشریف فرماتے، حسن اتفاق سے ایک ہی مجلس میں بندے کو دعوت تھی اور حضرت کو دعوت تھی. تو میرے چند معروضات تھے، حضرت کا خطاب تھا. تو میں نے جب حضرت سامنے تھے اپنے تأثرات عقل کوہ کے بارے میں وہاں بولٹن میں UK میں سنایا. حضرت کے اندر داعیہ زندہ ہو گیا، جذبہ ابھر اٹھا کہ یہ سلیمان بھائی کو پھر دعوت دے دو. اور اس کے بعد ماشاءاللہ مولوی ہوئے اس کو پیچھے لگا دیا، اور پیچھا لگایا ایسے کہ ولم یعقب، مڑ کے دیکھا ہی نہیں. تو بس حضرت کی توجہ، محبت اور وہاں مطلب ملاقات کی نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آسان کر دیا اور اللہ نے میسر کر دیا. آپ سب کو مبارک، اللہ تعالیٰ آپ سے علم کا کام لے، اللہ اس ادارے کو آگے بڑھائے. بہت شدید ضرورت ہے، اور ماشاءاللہ مولانا کے فرزند اور دیگر سب اساتذہ کام کو آگے بڑھا رہے. کام کو آگے بڑھانا یہ نبوی والا طریقہ ہے. قرآن سے استدلال کہ استخلاف کہ بھئی دیکھو یہ رجال پہ موقوف نہیں ہے، یہ دین کا کام چلنا ہے اور چلانا ہے. دین کا کام چلنا ہے اور چلانا ہے. سلسلہ تا ابد چلے. جس کے پاس تنگ نظری ہو وہ اپنی زندگی تک محدود نظر رکھتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ چراغ بجھ جاتے ہیں. نہیں، اللہ اس چراغ کو اور چمکائے، اللہ اس چراغ کو اور چمکائے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا. زکریا علیہ السلام نے کہا اے اللہ میری بیوی بانجھ ہے اور میرے جو رشتہ دار ہیں ان میں کوئی اہلیت دیکھ نہیں رہا ہوں اس دین کی امانت کو اٹھانے کا اور میرے بعد آگے پہنچانے کا. تو مجھے کوئی فرزند، مجھے کوئی بیٹا، مجھے کوئی وارث، مجھے کوئی اہل نصیب فرما دے تاکہ یہ دین کے سلسلے کو آگے بڑھائے. عجیب بات لکھی ہے حکیم الامت نے اس تفسیر میں، وہ غور فرمائے. یعنی خود کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی بانجھ ہے. وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبْرِ عُتِيًّا، اور میں انتہائی بڑھاپے کو پہنچ چکا. تفسیری روایات ہے کہ ان کی عمر 100 سے متجاوز تھی اور ان کی بیوی کی عمر محترمہ 99 تھی. کم و بیش اقوال ملتے ہیں، بہرحال بڑی عمر. اب کہتے ہیں اللہ مجھے بیٹا دے دے. حکیم الامت نے سوال اٹھایا کہ اللہ سے دعا کی بچے کے پیدا ہونے کی تاکہ یہ بچہ آگے دین کو پھیلائے، آگے بڑھائے. تو یہ دعا کیوں نہ کی کہ اللہ جو میرے رشتہ دار زندہ ہیں ان کی اصلاح کر دے.
ارے بھائی سمجھ میں آتا ہے یا نہیں؟ بولو یار، بچی پانچوں مانے ناچو پر ہے. یہ بھی تو دعا کر سکتے تھے کہ یہ جو میرے رشتہ دار ہیں جن میں میں اہلیت دیکھ نہیں رہا ہوں، اللہ ان کی ہدایت کر دے، ان کو صحیح راہ سمجھا دے تاکہ ان میں سے کوئی قابل بن جائے اور میرے مرنے کے بعد یہ اس کام کو آگے بڑھائے. پھر حکیم الامت لکھتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، بظاہر یہ بات میرے دل میں القا کی گئی کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو شخص گناہ والی زندگی گزر رہا ہے یا گزار رہا ہے، بعد میں توبہ کر بھی لے، پھر جب وہ کھڑے ہو کر دین کی دعوت پیش کرتا ہے تو لوگ تو کہیں گے لیکن آپ کا لباس اور آپ کا دامن تو داغدار ہے، آپ کا لباس تو داغدار ہے، آپ کے ہاتھ پہ خون کے دبے ہیں، آپ کے دامن کے اوپر دبے ہیں، اور کوئی فرزند ہو ایسا وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے اللہ کوئی ایسی اولاد عطا فرما جو بچپن ہی سے تیری پیاری ہو. تو یہ بھی معجزہ سے کم والی دعا نہیں تھی، اور وہ بھی بلکہ قیاسی طور پر ان کی اصلاح کا امکان زیادہ تھا بنسبت اولاد کے پیدا ہونے کا اس مؤخر عمر میں. اللہ کے لیے تو سب آسان ہے، وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، لیکن وجہ اس کی یہ ہے کہ جو صلاح پہ پرورش پاتا ہے، نیکی پر، تو اس کی بات کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو آپ تو اپنے شباب میں ہو، آپ جوانی میں ہو، آپ کے اوپر زیادہ دبے لگے ہوئے نہ ہو، اور جو دبے ہیں اس کو صاف کر دو میرے بھائی. وہاں تفسیر عثمانی میں سورہ ہود میں حاشیہ میں لکھا ہے، کسی نے علامہ شبیر احمد عثمانی کو پوچھا کہ حضرت توبہ سے گناہ دھل جائیں گے، توبہ سے گناہ دھل جائیں گے؟ تو کہا شرط یہ ہے کہ جتنا میل اتنا صابن. واہ، سلام پیش کرتا ہوں آپ کو. کیا کہا؟ ہاں توبہ سے دھل تو جائیں گے، شرط یہ ہے کہ جتنا میل اتنا صابن. سر سے لے کر پیر تک ہم آلودہ ہو اور کوئی تھوڑا سا اتنی سوپ دے دے تو اس سے کیا اثر ہوگا؟ اس سے کیا اثر ہوگا؟ ہم تو ڈوبے ہوئے ہیں اپنے گناہوں. اپنے مولا کو منواؤ، اپنے مولا سے آہو زاری کرو، اپنے گناہ کا صفائی کرو میرے بھائی. اور یہ تو رمضان کا مہینہ ہے، اعلان ہو رہا ہے یا باغ الخیر اقبل، یا باغ الخیر، اے بلائی چاہنے والا آگے بڑھ، وہ یا باغ الشر اقصر، اور وہ گناہ کرنے والا اب تھم جا، اب رک جا، اب بس کر، بہت ہی کیوں، بہت ہی کیوں، بس کر، بس کر. تو اس بات کو آگے بڑھائے، آپ مدرسے کی شاخیں اور بڑھاؤ، اور یہ سلسلہ چلے چلے چلے، اور بس اخیر کے لیے انشاءاللہ حضرت کے لیے، ان کے اساتذہ، ان کے اسلاف، ہم باعث خیر بنے، امت کے جھنڈے کو دوبارہ لہرائے اور امت کو دوبارہ اس مستوی پہ چھوڑے جہاں پہ ہمارے اسلاف نے امت کو چھوڑ کے وہ گئے تھے. وہ رمضان کی مناسبت سے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کا ایک مقولہ ذہن میں آ گیا، اسی کو کہہ کر ختم کر دیتا ہوں. جو زندگی گزارے گا رمضان کی طرح، موت آئے گی اس کے پاس عید کے چاند کی طرح.